بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک بار پھر ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں آپ کا میزبان حکیم عطا الرحمان صدیقی اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کا پروگرام انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر ہے اور کلائمیٹک چینجز کے اوپر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی ہوتی ہے، موسمی تغیر تبدل میں بہت سی بیماریاں اور بہت سے معاملات جو ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اس دوران مختلف وائرسز اور بیکٹیریاز کے بھی اٹیک ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا تدارک کرنا ہے، ان بیماریوں سے کیسے بچنا ہے، اور ان بیماریوں کا کیا حل ہے، اور پریکاشنری ہمیں کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. آج ہمارے پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پہ ہماری لیڈی ڈاکٹر محترمہ ڈاکٹر یاسمین کوثر صاحبہ، یہ ہومیو فزیشین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آکوپینچرس کی اسپیشلسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر عدنان قاسم صاحب، یہ بھی موجود ہیں، یہ نیوٹریشنسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا بہت تجربہ ہے ماشاءاللہ، مختلف چیزوں کے اوپر ان کی بڑی ریسرچ ہے. ڈاکٹر عدنان قاسم صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین، آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سموگ کا ایک بہت بڑا ہاٹ ایشو جو ہے نا، پوری دنیا ہی اس میں لپٹی ہوئی ہے، لیکن آل اوور دی ورلڈ پنجاب کے اندر جو لاہور شہر ہے جس کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، اس کو نہایت خطرے کی گھنٹی کہہ دیا گیا ہے. اور اسی کے پیش نظر گورنمنٹ مختلف اقدامات کر رہی ہے، مختلف ایسی پالیسیز بنا رہی ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹل سٹریس سے، انوائرمنٹل ڈیزیز سے، اور بالخصوص یہ جو سموگ جیسی بیماری ہے، اس سے ہمارا جو لاہور ہے یہ کیسے بچ سکے گا. اور اسی سلسلے کی گھڑی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بھی سوچا کہ بدھ والے دن کی چھٹی جو ہے، ہر ہفتے ایک چھٹی دی جائے تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھیں اور یہ بیماری کم سے کم ہو. اور یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے ایکسپرٹس کو بلایا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ بتائیے، یہ جو سموگ ہے، یہ سموگ کیا ہے؟ بڑے عوام پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، گورنمنٹ بھی بہت پریشان ہے. آپ بتائیے کہ سموگ کیا ہے. پہلے تو عوام کو، یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، بڑوں کو پتہ ہونا چاہیے. جی، بیسیکلی اسموگ نیا لفظ نہیں ہے، لگ بھگ 125 سال گزر چکا ہے جب سے یہ ایشوز جو ہیں یہ انوائرمنٹ میں آ رہے ہیں. پہلے صرف اور صرف ان ایریاز میں ہوتے تھے جہاں پر صنعت کار علاقے تھے اور ان کے ساتھ موجود کالونیاں تھیں، جن میں لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ پرون ہوتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے، جیسے جیسے اربنائزیشن ہوئی ہے، بے ترتیب آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور فیکٹری ایریاز کی طرف لوگوں نے موو کرنا شروع کر دیا اور رہائشی علاقے اور صنعتی زونز اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، تب سے یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس میں بیسیکلی اسموگ از دا بلینڈ آف ٹو ورڈز، فوگ اور اسموک. دھواں جو ہے اس کے ساتھ ہم لوگ پہلے بھی ایئر پولوشن کا ایک بہت بڑا اس کو جز سمجھتے ہیں کہ اس سے کیمیکل جو انڈسٹریز سے دھواں نکلتا ہے، ان کے موجود کیمیکلز، اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا دھواں جو باہر ہم لوگ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اٹھنے والا دھواں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی پرانی گاڑیاں جو کہ پراپرلی ریپیئر نہیں کی جاتی یا ان کی مینٹیننس کا خیال نہیں کیا جاتا، تو ان کی سروس نہ ہونے کی وجہ سے ہونے والا گندا دھواں یہ اٹھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی موسم ڈینس ہونا شروع ہوتا ہے تو جو موسم کی نمی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک، وہ جب اس کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں تو اس ریئیکشن کے طور پہ فوگ اور اسموک مل کے ایک اسموگ کی کنڈیشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ پھر لوگوں میں جیسے جیسے ہم لوگ ڈائریکٹلی، ہمارے جو سینس آرگنز انوالو ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا ناک ہے، فلو ہو جاتا ہے لوگوں میں، کولڈز آتے ہیں. اس کو نیکسٹ کویشچن میں رکھتے ہیں. ڈاکٹر عدنان قاسم، دیکھیں میڈم نے جیسے بتایا کہ یہ سموک، فوگ، اور اس کو کہا گیا کہ کالی گھٹا اور دھواں اور گرد و غبار کا یہ مرکب ہے. تو آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں کہ لاہور شہر کی آبادی، اس کو کہا گیا کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی شہر ہے تو اس کے رقبے کے حساب سے سب سے زیادہ لوگ جہاں رہتے ہیں وہ لاہور شہر ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ یعنی سراؤنڈنگ کے لوگ بھی لاہور آتے ہیں، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے اس میں کہ اس کی آبادی کا زیادہ ہونا؟ آبادی کا زیادہ ہونے کا فیکٹر بالکل ضرور ہے اس چیز پہ اسموک کا، لیکن یہ پچھلے 5 سالوں سے 5 سیزن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریویلیج ہوئی ہے اسموک جو ہے. تو اس کا جو زیادہ فیکٹر، ایک تو میڈم نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ مختلف اس کے کازز ہیں، لیکن آبادی جو ہے وہ اس طرح سے افیکٹ نہیں کر رہی. اس میں پالیسیز جو ہیں ہماری وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے تدارک کے لیے. اور اس میں نیبرنگ کنٹریز جو ہیں ہمارے، جیسے دلی جو ہے وہ 2nd موسٹ پولیوٹیڈ ہے لاہور کے بعد.
तो वहां से भी इस पे इफेक्ट आता है, क्योंकि उधर भी पोल्यूशन है, और पोल्यूशन जो इसका वो मेजर काज है। जबरदस्त। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान चूंकि बिल्कुल साथ साथ हैं, और वहां का जो शहर है दिल्ली और हमारा लाहौर, उसके अंदर भी इतना कोई फासला नहीं है, तो वो दोनों तरफ से मुश्तरका तौर पे ये डिजीज जो है पूरा एक रीजन जो है वो डिस्टर्ब है, डिफोरेस्टेशन है, कार्बन जो है CO2 है उसकी जो है वो ज्यादा हो रहा है, उसकी एमिशन जो है वो ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से ये इफेक्ट जो है ना वो एयर पोल्यूशन जो है वो काज हो। तो डॉक्टर साहब ये CO2 ज्यादा होने से आपको पता है कि लंग्स के इश्यूज बहुत पैदा होते हैं, तो इसमें क्या आपकी क्या न्यूट्रिशन, आप इसमें सबसे पहले तो ये लोगों को बताएं इसकी अलामात क्या हैं, आवाम अगर इसका मुतासिर होती है तो कौन सी सिम्टम उनमें आएंगी जिससे वो महसूस करेंगे कि वो इस कैफियत पे आ चुके हैं? इसमें अस्थमैटिक जो है ना वो कफ आती है, अस्थमैटिक सिम्टम्स आती हैं, उनकी लंग कंजेशन होती है, उनको सांस का प्रॉब्लम होता है, और इसमें जो इन्फेंट्स जो हैं और जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। 20% बच्चे जो हैं वो उनके लंग्स प्रॉपर, उनको अस्थमा का हो सकता है अटैक अगर वो इससे उनका सामना होता है स्मोक से। ये एक रिसर्च है WHO की कि अगर बच्चे जो हैं बिलो द 10 ईयर्स उनका जब स्मोक वाले इन्वायरमेंट में आएंगे तो 20% चांसेस हैं कि उनको अस्थमैटिक अटैक्स होंगे और उनको अस्थमा के जो चांसेस हैं। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इस पे लंग्स पे, और ये इसकी कंजेशन होती है, नेजल कंजेशन होती है, फ्लू होता है, सोर थ्रोट होता है। तो उसमें जो हम रेमेडीज में जाएंगे, इसका सबसे पहले तो यही है कि प्रिवेंशन है हमारे पास, हम घर से जो है ना वो मास्क के बगैर ना निकलें, ठीक है। बाइक जो यूज करते हैं या वैसे जो पैदल चलने वाले हजरात हैं उनको ये ज्यादा अफेक्ट होता है इसका बनिस्बत के जो गाड़ी में बंद होते हैं, हाँ जी, प्रोटेक्शन में। तो इसमें फिर जो है वो होम रेमेडीज में आ जाता है हमारे पास हनी, जो है उसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं इसके हवाले से। वो जो है वो वेजोडाइलेटर है, तो उसका जो कहवा है 2 चम्मच आप ऐड करें, ठीक है, उसमें लेमन आप ऐड कर सकते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है वेजोडाइलेशन के। तो गला खराब नहीं करेगा डॉक्टर साहब? नहीं, गला उसका इस तरह अगर उसको ज्यादा मिकदार में लेंगे तो फिर वो गले पे इफेक्ट करता है। अगर सोर थ्रोट होगी फिर उसको अवॉइड कर लें। खाली शहद जो है वो अच्छा है, उसमें जिंजर ऐड कर लें, वो भी वेजोडाइलेटर का मुरक्कब है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और वो वेजोडाइलेटर भी है, वो नालियों को। ये आप क्या कहेंगे जो बच्चे हैं आइसक्रीम खाते हैं, बोतल पी रहे हैं, और ये बाहर की जो जंक फूड वगैरह, क्या वो भी इसमें चूंकि आपकी न्यूट्रिशन की वो इसको इनहेंस करती हैं? जब एक बच्चा है या बड़ा है वो अफेक्ट हो रहा है एक चीज से, तो उसकी प्रिवेंशन में हम फिर सभी चीजों को देखेंगे। उसमें हम उनको रेमेडीज भी बताएंगे, उनको हम प्रिवेंशन भी बताएंगे कि अपने कोल्ड से कैसे बचना है। आपने प्रिवेंशन में आपने अपने ऊपर हाइजीन्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने बार बार अपना फेस वॉश करना है, आपने उसको इसमें अपना प्रॉपर ख्याल रखना है एनवायरनमेंट का, अपने बाहर उसको ज्यादा से ज्यादा आपने उसमें जाना नहीं है उस एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं कि हम प्रिवेंशन भी करें और साथ रेमेडीज भी लें, और अगर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है इस चीज का तो आप मेडिसिन में भी जाएं। जबरदस्त जी। देखें जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि हनी शहद के वाले से भी उन्होंने बताया, और हदीस में है कि जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद चाट लेगा वो पूरा महीना मूजी अमराज से बचेगा। और उस मूजी अमराज क्या है? वो यही वायरल डिजीज, बैक्टीरियाज, ये एनवायरमेंटल डिजीज जितनी भी हैं वो यही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप ये बताइए कि ये आप पिछले महीने हमने देखा है कि लोगों के अंदर अशूब चश्म के बड़े इश्यूज आए, आंखों के अंदर रेडनेस, एलर्जी, इचिंग, और क्या ये अलार्मिंग था कि स्मोक से पहले ये चीजें आ जाती हैं? लेकिन ये जरा थोड़ा काइंडली बताइएगा। जी जी, इसका बहुत ज्यादा इसमें इम्पैक्ट है, और अगर हम लोग देखें कि इसको लिंक करना चाहें तो बाहर एनवायरमेंटल जितनी भी चेंजिंग्स आ रही होती है, अगर इकोसिस्टम तबाह हो जाए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि डिफॉरेस्टेशन है, कि दरख्त काटते चले जा रहे हैं लेकिन नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे, ग्रीनरी नहीं है, तो जितनी भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं पॉल्यूशन के वो डायरेक्टली ह्यूमंस को डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल। किसी भी सोसाइटी में या किसी भी एनवायरनमेंट में जितने भी जानदार हैं, चाहे उसमें वो दरख्त और पौधे हैं, चाहे उसमें इंसान हैं या चरिंद परिंद, वो सभी इफेक्ट होते हैं अगर इकोसिस्टम तबाह होता है। इसके अनबैलेंस होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। जैसे सीजन चेंज होता है तो कुदरती एक अमल है कि इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल ऐसे। और मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया, तो हमारे वो ऑर्गन्स जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं हमारी आंखें और नाक है। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे ही कोई भी सीजन चेंज होता है, और स्पेशली जब डैम्पनेस के बाद जो हम लोगों ने बरसात के मौसम में देखी होती है कि हवा नहीं चल रही, बहुत ज्यादा घुटन हो जाती है, रुतूबत ज्यादा है, मरतूब होने की वजह से और गर्मी ज्यादा होने की वजह से ऑलरेडी बहुत सी जो बैक्टीरियल कंडीशंस हैं वो इन्वेड कर रही होती है सोसाइटी में। जैसे सीजन चेंज होता है हमारा इम्यून सिस्टम इस काबिल नहीं होता कि वो नए एनवायरनमेंट को फटाफट
لے لے اور ہم لوگ جلدی سے اس میں کوپ کر پائیں. تو اس میں جب تک ہم لوگ جاتے ہیں تب تک ہم لوگ اس چیز سے کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے ہمیں اصول بتائے ہیں وہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جب کہا گیا ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی بھی وائرل یا اسی طرح کی کسی کنڈیشن سے گزر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسری جگہ پہ سفر نہ کرے. پیچھے جو آشوب چشم کا مسئلہ آیا اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ کسی نے اس چیز میں احتیاط کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں اگر سفر کر رہا ہوں تو میں ذرا تھوڑا سا اوائڈ کر لوں سفر کرنے سے. پیرنٹس نے بچوں کو کنٹرول نہیں کیا کہ ہم لوگ اگر بچے کو آیا ہے تو ہم لوگ ذرا جیسے میزلس ہیں چکن پاکس ہیں اسی طرح سے آشوب چشم پچھلے سال کچھ دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا تھا. جب ہم لوگ ان کو پریونشن کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہی چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ اگر زندگی کے اصول جو چھوٹے چھوٹے سے ہیں ان پریونشن سے ہم لوگ بہت بڑے کسی بھی مسئلے سے بچ سکتے ہیں. پیچھے یہ سب سے زیادہ پھیلنے کی بہت بڑی وجہ سکولز تھے. بالکل ایسے کسی ایک کو پرابلم ہوا اس سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو آئی کانٹیکٹ وہ آنکھوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہی ہاتھ دوسروں کو لگا رہے ہیں اس سے وہ بیماری زیادہ پھیل رہی ہے. تو اسی طرح سے ہم لوگ کوئی بھی ایسی جیسے فلو آ جاتا ہے یا ہم لوگ سڈنلی دیکھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ گیسٹرو کی ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا امیون سسٹم تھوڑا ٹائم مانگ رہا ہوتا ہے لیکن ہماری غذائی جتنی بھی جھول ہیں یعنی ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے غذا نہیں لے رہے ہوتے تو اس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ایک موسم سے دوسرے موسم میں فٹافٹ ہماری باڈی کو لے جائے اور ہم لوگ ایک وارم بلڈڈ جاندار کے طور پہ اپنی باڈی کو اچھے سے دیکھ سکیں. بالکل صحیح. جب بھی ہم لوگ موسم کے بدلنے کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کو لازمی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایسی کون سی غذائیں لینی چاہیے اور کون سی غذاؤں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. پچھلے چند سالوں میں اگر یہ بیماریاں ہمارے اور سسٹم میں بہت تیزی سے آئی ہیں اور ہمارے لوگوں کو بہت جلدی متاثر کر رہی ہیں اس میں بہت زیادہ عمل ہمارے ڈیڈ فوڈ کا ہے جو کینڈ اور فروزن چیزیں اور ریڈی میڈ چیزیں ریڈی ٹو ایٹ ریڈی ٹو کوک جو چیزیں ہیں وہ ڈیڈ فوڈز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اب ان میں موجود پریزرویٹیوز جو ہیں وہ آپ کے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں قدرت نے جو بنایا ہوا ہے. اگر ہم لوگ ان کو اوائڈ کرتے ہیں اور تازہ غذا اور سادہ غذا کھاتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم بہتر رہتا ہے. دوسرے ہمارے سیڈنٹری لائف سٹائلز ہیں ہم لوگ ہل کے کہیں ایک سے دوسری جگہ پہ جانا گوارا نہیں کرتے اور کوشش ہوتی ہے کہ بیٹھے ہی سب کچھ ہو جائے آن لائن سب کچھ کر لیں ہم لوگ ڈرائیو تھرو کر لیں اور اس طرح کی ساری جو لائف سٹائل چینجنگز ہیں ان کی وجہ سے ہی امیون سسٹم کمزور ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جب آپ نے بتایا کہ علامات آتی ہیں گلا خراب ہوتا ہے تو آپ اس میں ایز اے ریمیڈی کیا لوگوں کو گائیڈ کریں گی؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ڈرائینس آتی ہے تو اس میں موئسچرائز کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہماری جتنی بھی لائننگز ہیں باڈی کی انٹرنل یا ایکسٹرنل چاہے ہماری اسکن ہے چاہے ہماری گٹ لائننگ ہے چاہے ہمارے نیزل پیسیجز ہیں ان کو موئسٹ رہنا یا ہماری آنکھیں کیوں نہیں ہیں ان کا موئسٹ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم لوگ گلے کو موئسٹ رکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہنی از اے بیسٹ آپشن کہ آپ جنجر ایڈ کریں اور آپ ہنی اور جنجر کا ایک کہوہ بنا کے پئیں تو یہ موئسچرائزر کے طور پہ کام کرتا ہے اور آپ کے گٹ کو بھی اور آپ کے ایئر پیسیجز کو بھی یہ صاف کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خزاں کا موسم جیسے آ رہا ہے تو اس میں قدرتی طور پہ بھی ڈرائنس ہوتی ہے. ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جب کوئی موسم آ رہا ہے جب آ چکا ہے اور جب جا رہا ہے اس کے مطابق اپنی غذائی تبدیلیاں کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت جیسے نوڈلز ہیں بچے کھا رہے ہیں یا ہم لوگ پاستاز دے رہے ہیں ریفائنڈ آٹا ان کو کھلا رہے ہیں میدا جسے کہا جاتا ہے اس کی بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہم بچوں کو دیں گے وہ ان کو نئے سیزن کی آنے والی تبدیلیوں سے نبردازماں ہونے میں مددگار نہیں ہوں گی وہ ایک بیریئر کے طور پہ کام کریں گے. آپ نے کہا تھا کہ جی آئس کریمز اور اس طرح کی چیزیں کس طرح افیکٹ کرتی ہیں یہ بھی اسی طرح کرتی ہیں. ویئر دیر ول بی کولڈ وہاں پر کنجیشن ہو جائے گی رکاوٹ آ جائے گی. بالکل اس موسم میں ہمیں ایک موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بلڈ سرکولیشن کو بھی ایک موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو پیچھے برسات کے موسم میں ہماری سرکولیشن رکی ہوئی ہوتی ہیں ان کو اس وقت موو آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زبردست. تو اس میں کیا کوئی ایکسرسائز بھی مومنٹ ثابت ہو سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں. کسی کو کچھ نہیں آتا کوئی ہل بھی نہیں سکتا وہ اپنے بستر پہ بیٹھا اپنی چیئر پہ بیٹھا ورکنگ آورس میں جیسے ہی وقت ملے اس سے بریدنگ کرنی چاہیے. زبردست. یہ یوگا کی ایکسرسائز ہے. جی سب سے پہلے ایبڈومنل بریدنگ ڈیپ ایبڈومنل بریدنگ جو ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے
سانس لینے کی بہت سی مشقیں ہیں. ہم لوگ اکثر یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور مختلف طرح سے لوگوں کو سانس لیتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کو اسی طرح کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر انوائرمنٹ میں جس طرح ہم لوگ اسموک پہ آج بات کر رہے ہیں, آلریڈی ہماری ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ پالوٹیڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کے لیے ناک دی ہے, نہ کہ منہ. زبردست. ایسی کبھی بھی آپ منہ سے بریدنگ نہ کریں, ناک سے بریدنگ کریں. ناک اس کے لیے باہر سے آنے والی جو بھی کنٹامینیشن ہے وہ ناک میں رہ جائے گی اور ایک صاف فلٹرڈ ہوا آپ کے اندر جائے گی. یہ بہت بڑی ایک کوشنری میجر ہے جو ہم رکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. لنگس تو بعد میں آتے ہیں نا, پہلے تو آپ نے یہاں سے اس کو کر چکے سارا سسٹم جو ہے. آپ منہ سے کبھی سانس نہ لیں, بالکل ٹھیک. ناک سے سانس اندر بھریں اور بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر کے سانس کو پورا اندر بھریں اور پھر پورے کھلے منہ کے ساتھ جیسے ہم لوگ ہانپ رہے ہوتے ہیں اس طرح سانس باہر مت نکالیں. اچھا. سانس باہر نکالتے وقت اسے کہا جاتا ہے, ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے جسے ہم لوگ اسے پرسڈ لپ بریدنگ کہا جاتا ہے. آپ سانس ناک سے اندر لے کے جاتے ہیں, ہونٹ آپ کے بند ہوتے ہیں اور بالکل تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ سانس اپنا باہر نکالتے ہیں. اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا سانس روکنا ہے اور کتنا آپ نے ایکسیل کر دینا ہے. زبردست زبردست. اس ٹیکنیک سے ہم لوگ اپنے جو سب سے بڑا ہمارے پیٹ کا جو پٹھا ہے, ڈایافرام, جو ہمارے سینے اور پیٹ کو الگ کرتا ہے, اس کو بھی ہم لوگ ریلیکس بھی کرتے ہیں اور اس کو کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں, جس سے ہمارے پھیپھڑے زیادہ اچھے طریقے سے پھولتے ہیں اور جب وہ زیادہ اچھے پھولتے ہیں تو زیادہ آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور اتنی ہی بلڈ کی سرکولیشن اچھی ہوتی. آج کل بہت بات ہو رہی ہے فری ریڈیکلز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی. بالکل. اگر ہم لوگ گہرا سانس لیتے ہیں تو باڈی میں جتنا بھی میٹابولک ایکٹیویٹیز میں کیٹابولزم ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے جتنی بھی ویسٹ بن رہی ہوتی ہے, ڈیپ بریدنگ کرنے سے وہ ویسٹ بہتر طریقے سے جسم سے ایکسپیل ہو جائے گی. زبردست. چاہے وہ آپ کا فضلہ ہے, چاہے آپ کا پیشاب ہے, چاہے آپ کا پسینہ ہے. بالکل صحیح. یہ جسم کے فضلات ہیں. جی جی, اگر یہ فضلات اچھے سے نکلیں گے تو آپ کی باڈی پیوریفائی ہو جائے گی. زبردست زبردست. اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ اگر وہ ڈایافرام کو سانس پورا اندر بھریں گے, نہ صرف ہمارا سینہ اچھے سے کھلے گا, ہمارا پیٹ بھی اچھے سے صاف ہوگا. زبردست زبردست. جتنا وہ ڈسینڈ کرے گا اتنا ہی ہماری انتڑیوں کو ایک موو آن ہونے کے لیے ایک انوائرمنٹ ملے گا. زبردست. اگر وہ ڈایافرام اپنی جگہ سے موو نہیں کرتا تو ہم لوگ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری سانس کی دقت اور بڑھ جاتی ہے, پھیپھڑوں کو پوری جگہ نہیں ملتی کھلنے کے لیے. بالکل. تو ڈیپ بریدنگ اپنی جگہ پہ بہت بڑا ایفیکٹ رکھتی ہے. پھر آپ کو ذہنی طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اداس نظمیں اور غزلیں لکھی جاتی ہیں دسمبر اور ان موسموں کے حوالے سے. اس موسم میں سیڈنس آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہ تو ہائیڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم لوگ پورا سانس لے رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا تھا چیلنج اس موسم میں شاید پیدا ہوتے ہیں. نہیں لیکن آپ نے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی میں پراپر آکسیجن کی سرکولیشن ہی نہیں ہو رہی. ایبسولوٹلی زبردست. دیکھیں نا, ایک آپ نے لاجک دی ہے, اس کا میکنزم ہے نا ہر چیز کا. اگر آپ اپنی بریدنگ اس موسم میں اچھی کر لیتے ہیں, یو ول بی مور کریٹو. تو میڈم یہ تو پھر ڈپریشن, انزائٹی میں بھی بڑا ہمیں معاون ثابت ہوگی یہ چیز. تو دیکھیں آج کل سب سے زیادہ انسیکیورٹیز کی وجہ سے لوگوں میں بیماریاں آ رہی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری بیماریاں جو ہیں وہ کھانے پینے سے آ رہی ہیں, یہ ساری بیماریاں جو وہ باہر سے آ رہی ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ پوری کائنات بنائی, انسانی جسم اسی کائنات اسی مٹی سے نکالا ہے نا, تو یہ بھی پوری کائنات کا مرر ہے. زبردست. جتنے موسم باہر ہیں اتنے موسم اندر ہیں. ہر موسم کے ساتھ ہمارے پرٹیننگ آرگنز ہیں جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں. ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہزاروں سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. میڈم ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ آپ کی گفتگو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں جی, بہت شکریہ. جی ونس اگین ویلکم ناظرین. جیسا کہ ابھی وقفے سے قبل میڈم فرما رہی تھی کہ انسان کی باڈی کا بہت اہم رول ہے سانس کے حوالے سے. انہوں نے ایک اسپیسیفک طریقہ بتایا کہ آپ نے ناک کے ذریعے, اللہ پاک نے ناک سانس کھینچنے کے لیے بنایا ہے اور اس کے اندر فلٹرز ہیں کہ جو آپ کو پیور آکسیجن باڈی میں جائے گی اور اس کو باہر نکالنے کے لیے بھی
کھلے منہ سے آپ نے باہر نہیں نکالنا, بلکہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا سپس جیسے انسان لیتا ہے اسی طرح آپ نے اس کو جو ہے نا باہر پھینکنا ہے. تو یہ ایک بیسٹ ایکسرسائز ہے بریتھنس کی. اور یہ بڑی خوبصورت بات میڈم نے کی کہ ڈائفریم, یہ میں بہت عرصے سے ہم لوگ خود اپنے پیشنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کا جو لائف سٹائل ہے, جو آپ کا پوسچر ہے بیٹھنے کا, مثلا اکثر لوگ یوں جھک کے بیٹھتے ہیں, اکثر لوگ جھک کے بیٹھتے ہیں, اور آپ امیجن کریں کہ یہ جھک کے بیٹھنے سے آپ کا ڈائفریم دبتا ہے. اور آج سے 7-8 سال قبل چائنیز کی ایک ریسرچ آئی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں, شوگر پری ڈائبٹک جن کو ہوتی ہے, وہ لوگ زیادہ تر جو جھک کے بیٹھتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد جھک جاتے ہیں. اور آپ ہمارا لائف سٹائل دیکھیں, جو تعلیمات آقا علیہ السلام نے 1400 سال قبل ہمیں فرما دی ہے اس میں ہم سب کے لیے خیر ہے. ہمارا کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق ایک ٹانگ اٹھا کے ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹانگ جب آپ اٹھاتے ہیں, جو شخص ایک ٹانگ اٹھا کے اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا اس کو ساری زندگی اپینڈیسائٹس نہیں ہوگا, اپینڈکس نہیں ہوگی. اسی طرح جب آپ ایک ٹانگ اٹھا کے کھاتے ہیں تو آپ کا پوسچر یوں ہوتا ہے, آپ جھک نہیں سکتے چونکہ ایک ٹانگ نے آپ کو گرپ دی ہوئی ہے. دیکھیں یہ وہ سنت عمل ہے جو آج یہود و نصارہ اس ایس او پیز پہ عمل پیرا ہو کے اپنے آپ کو صحت مند بنا رہے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کے اوپر جوں بھی نہیں ریکھتی. آج جب کرونا کا معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا پریشان تھی, لیکن آج وہی لوگ سروائیو کیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو دی ہوئی تھی کہ ہاتھ دھونا, 5 وقت ہم وضو کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں, وضو کا مومن کا ہتھیار ہے, وضو کرنے سے آپ کے روحانی جسمانی مسائل ختم ہوتے ہیں. تو آج جو یہود و نصارہ نے ایس او پیز دیے تھے یہ کرونا کے, وہ بھی وہی تھے. تو یہ ہم لوگوں کا, ہمیں اپنے ایمان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو عمل پیرا کریں اپنے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر. تو یہ چیز جو کہ 10 سال پہلے چائنیز ایک ریسرچ میں آئی تھی کہ جو بندہ جھک کے کھانا کھائے گا, جو بندہ جھک کے بیٹھے گا, اور بالخصوص کھانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ 1.5 گھنٹہ آپ نے بطور ایکسرسائز یوں بیٹھنا ہے, تو کھانا بھی جلدی ہضم ہوگا, آپ کو یہ گیسز کی ایشوز بھی نہیں ہوگی, کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوگی, اور انڈائجیشن کی ایشوز بھی نہیں ہوگی. تو بڑی خوبصورت میڈم نے بات کی ہے اس حوالے سے. ہم دوبارہ میڈم کی طرف آتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کیا ان تمام امراض میں ادویات کمپلسری ہیں یا ان سے ہٹ کے بھی ہم لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے پلیز. دیکھیں انسان اور غذا کا تعلق سب سے پرانا ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا. جی جی. لیکن دواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ سب سے پہلے غذاؤں کو ہی دواؤں کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا. بالکل. وہ بیسٹ وے ہے, ہزاروں سال سے وہ استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے. جو ہم لوگوں نے کسی بھی طرح کی کوئی ادویات ہیں جو باہر سے ہم لوگ باڈی کے اندر انڈیوس کرتے ہیں وہ اپنا ایک ایفیکٹ رکھتی ہیں. روزمرہ کے مسالے بھی, جی جی, جو کیمیکل جو آرٹیفیشلی پریپیئر کیے جاتے ہیں اور وہ باڈی کے اندر ڈالے جاتے ہیں, چاہے وہ انٹراوینس ہیں چاہے وہ اورل ہیں, یعنی ہم کوئی کیپسول یا گولی کی شکل میں لیں یا ہم لوگ انجیکشنز کی شکل میں لیں یا ہم لوگ کسی بھی صورت میں لیں, چاہے لوکل اپلیکیشنز ہیں, ہم لوگ جو آرٹیفیشلی پریپیئرڈ کیمیکلز باڈی کے اندر انڈیوس کرتے ہیں, باڈی ان کو جانچنے کے لیے پورا وقت لیتی ہے اور پھر ان کے مطابق ریئیکٹ کرتی ہے. یا تو وہ انہیں ایکسیپٹ کر لیتی ہے یا پھر ریئیکٹ کر دیتی ہے, ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. کسی بڑی سے بڑی بیماری میں بھی ادویات کا رول میکسیمم 25% ہے. اوکے. آپ کسی بھی بیماری کے علاج میں چلے جائیں, آپ بہترین علاج بھی کروائیں, تو ادویات جو ہیں وہ اپنا میکسیمم اگر دیں اور بالکل جی دوائی بالکل میچ ہو گئی جی جو بیماری تھی اس کے مطابق, پھر بھی اس کا رول 25% سے زیادہ نہیں ہے. جی جی جی. جبکہ 75% رول ہماری لائف سٹائل کا ہے. جی جی. ہم لوگ کس طرح سے اپنی بیماری سے, سب سے پہلا تو ہے قبولیت, ایکسیپٹیبلٹی. ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, اسی لیے ہم تدارک کی طرف نہیں جاتے. جب آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں پھر آپ اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا کوئی رد عمل یا عمل کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں اور کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ڈینائل میں رہتے ہیں ہم لوگ. جب ہم لوگ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے تو پھر اس کا ٹھیک ہونا کیسا. کووڈ آیا, بہت سے لوگوں نے کہا کووڈ چیز کیا ہے, اسی تو مانتے ہی نہیں. اف دیر از سم تھنگ, کووڈ سے ڈرنے والی بات کچھ نہیں تھی. زبردست. صرف ہم لوگوں کو احتیاط کی ضرورت تھی, اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اگر آپ لوگ اپنی لیونگ کر لیں تو آپ اس طرح کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. جی, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر عدنان صاحب, اب یہ بتائیں کہ آپ کیا نیوٹریشن لوگوں کو بتائیں گے اس کے حوالے سے, اور کیا کوئی ایکسرسائز بتائیں گے, یا آپ کوئی لائف سٹائل جس طرح سیڈنٹری لائف سٹائل سے لوگ گزر رہے ہیں اور کھایا پیا بیٹھ گئے
اور بہت سے اور ایشوز ہیں. آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں عوام الناس کو کہ کون کون سی پریکاشنز ہوں گی تو جو ہم یہ موسمی تغیر و تبدل سے بچ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو جس طرح اسموک کے ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں جی تو آج کل اس کا وہ چل بھی رہا ہے, سیزن بھی ہے, اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک چھٹی بھی اناؤنس کی گئی ہے اس کے تدارک کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے. تو اس میں بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ چھٹی دینے سے اس پہ کوئی اس طرح سے آگاہی نہیں آتی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ عملی طور پہ اس پہ کام کریں اور اس کو پولوشن کو کم کریں. جو کلینیلیس جو ایشوز ہیں ہمارے ادھر لاہور سٹی کے, جو انڈسٹریز یہاں پہ ورک کر رہی ہیں ان کی ریگولیشنز ہیں, ان کے ایس او پیز, ان کو وہ مینٹین کروائیں, تو انفورسمنٹ کروائیں جو ان ایس او پیز کے حوالے سے, تو اس سے جو ہمارا انوائرمنٹ میں کچھ بہتری آئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو رکشے پرانے اور پرانی گاڑیاں آٹو رکشے دھواں چھوڑ رہے ہیں, اس کو اوپر نہ کوئی چلان ہے نہ کوئی پوچھ رہا ہے. کچھ روڈ جو جہاں پہ گورنمنٹ کا عمل دخل زیادہ ہے ان روڈ پہ ان کی پابندیاں ہیں. ہمارا ملتان روڈ ہو گیا, فیروز پور روڈ ہو گیا, ادھر ان کی برمار ہے, مار روڈ پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے. یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. جی بالکل, جو تھوڑے ایریے جو اچھے ایریا ہیں, پوش ایریا ہیں, وہاں پہ ان چیزوں پہ پابندی ہے, اور جن ایریاز میں یہ زیادہ ایشوز ہیں انہی ایریاز میں یہ پولوشن کاز کرنے والے جو چیزیں ہیں, جو یہ جس طرح ٹرانسپورٹ کے ہیں ویز ہیں, ادھر یہ الاؤ ہے. ان کو ادھر بھی ان کا نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو اس چیز پہ اپنا پوائنٹ آف ویو گورنمنٹ کے آفیشلز بہتر دے سکتے ہیں, لیکن ہماری ایک کامن سٹیزن کے طور پہ یہی ہے کہ اس پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا ان چیزوں پہ وہ ہونا چاہیے, اس پہ ریسٹرکشنز ہونی چاہیے, انفورسمنٹ ہونی چاہیے ایس او پیز کے حوالے سے. تو یہ ایڈمنسٹریشن اس میں بہتر اپنا رول پلے کر سکتی ہے اس کے تدارک کے حوالے سے. اس میں جو اسموک کا افیکٹ آ رہا ہے لوگوں کی لائف سٹائل پہ جو آ رہا ہے, بچوں پہ آ رہا ہے, اس میں کف ہے, اس میں فلو ہے, اس میں آئیز اریٹیشن ہے. تو اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے لائف سٹائل میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بڑا اچھا پہلے وہ سے چیزیں بتائی ہیں. اس کے حوالے سے انہوں نے میڈیٹیشن بھی بتائی ہے, جس طرح وہ سانس وغیرہ کے لیے اچھی جو ہے وہ آپ لیں. اس کے بعد انہوں نے وہ بھی بتائے ہیں, ریمیڈیز بھی کچھ شیئر کی ہیں. تو اسی طرح ہم پہلے لائف سٹائل میں ہم اپنی کلینینس وغیرہ ان چیزوں کو دیکھیں گے, ماسک یوز کریں گے, پریونشن کریں گے, غیر ضروری نکلیں گے نہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنی ڈائٹ کے اندر جو چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو ریڈیوس کرتی ہیں, ان فیکٹرز کو ریڈیوس کرتی ہے, وہ ہم انٹیک اس کا کریں گے. تھوڑا بتائیں لوگوں کو کون کون سی ڈائٹ, یعنی ہم ڈائٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب اسپیسیفک کوئی ایک چیز نہ ہو, مثلا نٹس بھی ہیں, صبح کا ناشتہ بھی ہے, دوپہر کا کھانا بھی ہے, رات کا کھانا بھی ہے, ایک تھوڑا سا اسکیجول, چونکہ آپ کی نیوٹریشن. جی بالکل, سب سے زیادہ فیکٹر آتا ہے, آگے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں یہ ڈرائنس کا فیکٹر آتا ہے. اس موسم میں جب کولڈنس زیادہ ہوتی ہے تو ڈرائنس کے لیے سب سے پہلے اپنے واٹر کا انٹیک اپنا بڑھانا ہے, باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے. ہائیڈریٹ رکھیں, پانی پئیں, انٹیک بھی لیں, اور واش بھی کریں فیس اپنا. آپ کو چھینک آئے, فلو ہے, تو اس میں فوراً بعد اپنے ہینڈ وغیرہ واش کریں, سینیٹیشن کا خیال رکھیں. ہائیڈریشن کے بعد آپ اس کے اندر ڈائٹ کے بعد پھر ٹیز آ جاتی ہیں, کہوا وغیرہ ڈیکوکشنز آ جاتے ہیں. اس میں ڈفرنٹ کمپنیز کے بنے بنائے کہوا بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, جو ہربل ہوتے ہیں. پیور تو گھر میں اگر کوئی شخص کچن میں یوز کرنا چاہے کچن ریسیپی, کچن کلنیز میں ہم یہی دیکھیں گے, اس میں ہم وہی ہنی ایڈ کریں گے, اس میں ہم جنجر ایڈ کریں گے, اس میں ہم تھائم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پودینہ کا بڑا اچھا افیکٹ ہے اس پہ سانس کی بحالی کے لیے, اور یہ جو ایشوز ہیں فلو وغیرہ پہ اس کو کافی. ملٹھی کا بھی بڑا ہم سنتے ہیں, کیا اس کا کوئی عمل دخل ہے اس میں؟ جی بالکل, ملٹھی جو ہے بہت اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے, وہ انفلیمیشن کو بھی کم کرتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ ویزو ڈائلیٹر بھی ہے, اینٹی وائرل بھی ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے. جب ہم کیمیکلز یا ٹریڈیشنل یہ جو میڈیسنز ہماری چل رہی ہیں اس پہ جاتے ہیں تو وہ ایک وائرل ڈس آرڈر ہے, اس میں ہم اینٹی بایوٹکس کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے اس کا افیکٹ نہیں اس طرح سے باڈی پہ آ رہا ہوتا, اور لوگ زیادہ میڈیسن کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں بجائے اپنے لائف سٹائل کے. تو ملٹھی کو کہوا کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں؟ ملٹھی کو بالکل, جس طرح میں نے وہ ریمیڈی بتا رہا تھا, وہ ہنی والی, اس میں آپ اگر 2 چمچ ہنی ایڈ کرتے ہیں, اس میں ملٹھی آپ تھوڑی سی ڈال لیں, وہ آپ کہوا اس کا بھی بنا سکتے ہیں, اس کا سفوف بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. سینیمم جو ہے دار چینی کا جو ہے, جی دار چینی کا بھی وہ بھی بہت اچھا رول ہے اس میں. یہ خشکی پیدا نہیں کرے گی یہ اگر نہیں, اس کو اگر کمبینیشن میں ہنی ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ اس کی جو وہ ڈرائنس والا افیکٹ ہے اس کو کم کرتا ہے, اور یہ خشکی سے زیادہ یہ اینٹی بیکٹیریل کے طور پہ کام کرتا ہے. اوکے. تو اس میں بچے جو ہیں وہ خوراک میں کیا لیں؟ نٹس میں بیسیکلی ہم ڈرائی فروٹس ان کو اس طرح سے اس موسم میں ابھی نہیں دیں گے, اگر ان کو اس طرح کی کنڈیشن وہ استھمیٹک ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ آلریڈی ڈرائنس کی طرف ان کے اندر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو کف. امیون سسٹم کے حوالے سے بالکل ان کو ہم دے سکتے ہیں. اس میں جو اخروٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, بادام جو ہے وہ ہم رات کو بھگو کے رکھ دیں, اور ساتھ سوگی جو میوہ جس کو کہتے ہیں وہ اس کے 5-10 دانے بادام کے بھگو کے رکھیں, اور صبح ان کو کھلائیں تو ان کی ڈرائنس بھی کم ہوگی, امیونٹی بھی بوسٹ ہوگی, وہ کافی اچھا افیکٹ ہے بالکل میٹابولزم پہ.
لے جی ڈاکٹر صاحبہ، اب آپ یہ بتائیے کہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ یہ کرونا جیسی بیماری آئی، یہ سموگ ایک بہت بڑا ایک ہاٹ ایشو ہے اور ہر سال ہمیں متاثر کرتا ہے، تو آپ عوام الناس میں کوئی سنہری الفاظ میں کچھ باتیں بتائیں کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر بھی کریں. ہمارے یہاں لوگ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. اب ڈاکٹرز آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اچھے پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ لکیر کے فقیر ہو گئے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. اور بلکہ آج جو کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے کم سنا جاتا ہے فیس بک کے اوپر، اور یہ جو نان کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ڈاکٹر حکیم بھی نہیں ہیں یا جو ان کو سنا زیادہ جاتا ہے. تو یہ ذرا بتائیں لوگوں کو. جی سر، اسی وجہ سے جو ہے نا اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن زیادہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن، کہ خود ہی وہاں سے دیکھا، خود ہی ڈاکٹر بنے اور خود ہی. اور ہمارے پاس کلینک پریکٹس میں بھی یہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گوگل پیشنٹس آتے ہیں. گوگل پیشنٹس جو ہیں وہ کینکر کو کینسر پڑھ کے تو وہ اس طرح سے بھی آتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے اسموک کی، اس سے کیسے بچنا چاہیے اور آئندہ آنے والے سالوں میں ہم لوگ کیسے پریکاشنز کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال سے اس سے کیسے نکلا جائے. اس میں سب سے پہلی بات، جیسے سر نے کہا کہ آپ ماسک پہن کے نکلیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ماسک کو پراپرلی جو ہے وہ ڈسپوز آف بھی کریں اور چینج بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک مہینہ ماسک پہنتے ہیں اور پھر کئی گھنٹے متواتر ماسک پہنتے ہیں. اور اکثر لوگ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماسک کے اندر ہی چھینک مارتے ہیں. جی اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ چھینک آپ کا فضلہ ہے، لیکن وہ ماسک اتارنا بھی شاید یہ لائف سٹائل سیڈنٹری اتنا ہے کہ ماسک اتارنا بھی پسند نہیں کرتے. دیکھیں ہم لوگوں کو چھینک سے کتنے اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں تاکہ وہ وہیں کے وہیں کمپوزڈ رہے اور وہ دوسرے لوگوں سے افیکٹ نہ ہو انوائرمنٹ میں، اور اس کے پورس میں وہ زیادہ سے زیادہ نہ پھیلے. اس وقت اسموک سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی جو ہے وہ خزاں کا موسم شروع ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو آپ جو بیکریز ہیں ان کو کم کریں، ڈیری پروڈکٹس کو کم کریں تاکہ آپ کی باڈی میں سرکولیشن اچھی ہو. زبردست، ٹھیک ہے. جو ٹھنڈے میٹھے ہیں ان چیزوں سے ذرا تھوڑا سا ایوائڈ کریں تاکہ آپ کی باڈی کی سرکولیشن اچھی ہو. آپ کی بات میں تھوڑی بلند کرتا ہوں. دیکھیں پہلے وقتوں میں جب ایسا موسم چینج ہوتا تھا نا، والدین یخنی بناتے تھے. جی میں ابھی اسی پہ آنے والی بات تھی کہ ہم لوگوں کو سوپ استعمال کرنا چاہیے. اور ہم لوگوں کے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ سوپ پیا نہیں کھایا جاتا ہے اگر ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ سٹارچ ایڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن سوپ کا مطلب ہے کہ آپ سوپ کی بجائے براتھ استعمال کر لیں، چاہے آپ ہڈیوں کی یخنی استعمال کر لیں چاہے آپ گوشت کی کر لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کلیئر سوپس لینے چاہیے جس میں آپ نے سٹارچ ایڈ نہیں کیا، اور اسے چھوٹے چھوٹے سپس کے ساتھ لینا چاہیے جیسے گرم چائے پی جاتی. جی بالکل ٹھیک ہے. جتنا ہم لوگ اس کو آہستہ آہستہ پیئیں گے اتنے ہی ہم لوگوں کو سانس بہتر طریقے سے لینے میں مدد ملے گی، اور اتنا ہی ہماری سرکولیشن جیسے ایروبک ایکسرسائز کے بعد اور میڈیسن بھی ہے زبردست. جس طرح سے ایکسرسائز کارڈیو ایکسرسائز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں، چھوٹے سپس کے ساتھ پانی یا چائے پینا ہمیں اسی طرح سے ہیلپ کرتا ہے. کیا بات، زبردست. دوسری بات کہ ہم لوگ اگر جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہیکلس ہیں گھر پہ، بائک ہے یا گاڑی ہے، اور وہ پراپرلی ہم لوگوں نے ریپیئر نہیں کروائی یا اس کی سروس نہیں کروائی، آپ کسی کے لیے نہیں، کم از کم اپنی فیملی کے لیے کہ آپ کی فیملی بھی اسی انوائرمنٹ میں رہ رہی ہے، ان کی پراپرلی اور ٹائملی سروسز کروائیں. تیسرا، اپنے اپنے حصے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے، مفہوم ہے حدیث کا کہ آپ کو اگر یہ بھی پتہ چل جائے نا کہ قیامت کب آنے والی ہے، پھر بھی آپ پودا لگائیں یا درخت لگائیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایکو سسٹم کو مینٹین کریں، ہم گرینری لگائیں. آرٹیفیشل گرینری ایڈ کرنے سے ہم لوگ اس کے بینیفٹس نہیں لے سکتے. آنکھوں کو وقتی طور پہ تو ہم لوگ ٹھنڈک دے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایفیکٹس نہیں لے سکتے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ. اور اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے پودے لگائیں جو خود زیادہ پانی نہیں لیتے لیکن وہ ہماری انوائرمنٹ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دیتے ہیں. جیسے ایلو ویرا فیملی ہے، کیکٹس فیملی ہے، اس طرح کی فیملی کے جو انڈور آؤٹ ڈور آپ کے جو ہیں وہ آپ کی اندر گھروں کے اندر کی انوائرمنٹ کو بھی بہتر کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ کے آکسیجن لیول کو بڑھاتے ہیں. پچھلے دنوں کمپین پہ چلی تھی یہ سفیدے کا جو پودا ہے، یہ تو دشمن ہے پاکستان کا. پانی سارا آبزرو کرو، لوگ اس کا لگا رہے کا دشمن ہے. یہ بھی ذرا میسیج دینا لوگوں کو کہ سفیدے کے جو درخت لگائے ہیں لوگوں نے لمبے لمبے. پھلدار پودے لگائیں، آپ پھولدار پودے لگائیں، آپ ایسی چیزیں جو کہ انوائرمنٹ کو ہیلدی کرتی ہیں، آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو اس سے اچھا میسج ملتا ہے. آپ کے
जितने भी एनवायरनमेंट में परिंदे हैं अब कितने कम हो गए हैं, देखते देखते चंद रह गए हैं परिंदे हमारे, वरना बहुत ज्यादा परिंदे हमारे बचपन में नजर आते थे। बिल्कुल हम लोग स्नेल्स बड़े इजीली देख लेते थे, कछुए मेंढक देखते थे। ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। कुदरत ने अगर ये चीजें बनाई हैं, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ लाइफ साइकिल में बहुत ज्यादा अपना अपना रोल प्ले करती हैं। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर इंसानी आबादियां खड़ी करते चले जाएंगे तो वो इंसान सरवाइव किस चीज पे करेगा? इमारतों से हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। नेचर के पास रहें, नेचर को अडॉप्ट करें, सादा और ताज़ा ग़िज़ा खाएं। बाजार के बने हुए खाने हम लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है। ये स्टेटस सिंबल नहीं है। अल्लाह ताला ने जब कहा है कि स्टेटस तो तकवा है, उससे ज़्यादा तो बड़ा छोटा कोई नहीं है। किसी के पास चाहे करोड़ों हैं चाहे अरबों हैं, वो भी कोई स्टेटस नहीं है। किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो भी स्टेटस नहीं है। स्टेटस सिर्फ ये है कि कौन अल्लाह ताला से डरता है और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से पॉजिटिवली गुजारने की कोशिश करता है, और एक सिटीजन के तौर पे अपनी अपनी किस तरह से एक मस्बत हिस्सा डालता है। डॉक्टर साहब 30 सेकंड का कोई लोगों के लिए कोई मैसेज दें आप प्लीज। आप हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पे है प्लीज। इसमें सबसे बड़ा मैसेज यही है कि खुद जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। हमें खुद से, हम बजाय गवर्नमेंट या किसी इदारे की तरफ देखें या किसी इंटरनेशनल इदारे की तरफ देखें कि वो हमारे लिए कुछ काम करें, तो हमें चाहिए हम खुद से भी पहले इनिशिएटिव लें, हम प्लांट्स लगाएं। हम अपनी जो, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि हम अपनी जो गाड़ियाँ बाइक्स हैं, ये रिक्शे वगैरह हैं, इनका ये पोल्यूशन में जो रोल प्ले करें इनको कम करें। बहुत शुक्रिया। तो ये सारी डॉक्टर साहब आप भी आधे 30 सेकंड में कोई मुख्तसर सा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कोई खास पैगाम देना चाहें? जी, बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा है। अगर आप बड़े होना चाहते हैं और सेहतमंद और खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो माँ के हाथ का बना ताज़ा खाना खाएं, बजाय इसके कि आप पैकेट के जो हैं वो चिप्स और स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें खाएं और अपनी सेहत भी ख़राब करें, अपने माँ बाप की सेहत भी ख़राब करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और जनाब डॉक्टर अदनान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देखें कितनी खूबसूरत बातें आज आपको मिली हैं, और डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहबा का पैगाम भी बच्चों के लिए है कि अपने वालदा के हाथ का खाना खाएं, ये खुश नसीबी है। और डॉक्टर साहबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जब कभी कोई ऐसी डिजीज़ जो फैलने वाली है वो अगर आ जाए किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी गांव में या किसी घर में, तो जो मुतासिर हो जाए वो अपनी जगह ट्रांसफ़र ना करे, ना उस जगह कोई आए, ना वो किसी जगह जाए। तो ये देखें कितना बड़ा एक नुस्खा आका अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है, और यही वजह है ये वायरल डिजीज़ जैसे आंखों के अशूब चशम हमारे यहाँ बच्चों को हुआ, लेकिन वालिदैन ने उन बच्चों को एहतियात नहीं की और स्कूल भेजा, और ये जुल्म किया बच्चों के साथ। बाकी बच्चों में वो बीमारियां फैली। तो मैं वालिदैन से ये इल्तमास करता हूँ कि जब बच्चा आंखों के मर्ज में आ जाए, या आपके घर के अंदर भी कोई शख्स 10 लोग रहते हैं और एक के अशूब चशम हो जाए, तो उसका खाना पीना, उसको जरा अलग कमरा ऐनक बना दें, उसकी एहतियात करवाएं ताकि बाकी 9 लोग भी घर के बच सकें। तो हमारा काम यही है कि हमारा मुल्क, अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामती दे, अल्लाह पाक यहाँ के रहने वालों को सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे लाखों खैर अता फरमाए, और ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा इसका बोलबाला होगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में अपने मेज़बान हकीम अताउर मसीह को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।